السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پردے اور حیا کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اجر پائیں، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں ایک بڑی خوبی ہے شرم و حیا۔ شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن با حیا بن کے معاشرے میں امن و سکون پھیلا سکے۔ حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا جزو ہے، گویا انسان جس قدر با حیا ہوگا اتنی ہی اس کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ حیا ان صفت میں سے آتی ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا سبب، بے حیائی برائی ہے اور برائی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ حیا ہے ہی وہ صفت جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور غیرت کی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور اس پر عمل کیا تو بے شک وہ لوگوں نے فلاح پائی۔ اس حکم کی تفسیر میں یہ بات واضح ہے کہ فلاح کامل لوگوں کے لیے ہے۔ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، ایسی خوشی کو جس کے بعد کوئی غمی نہیں ہے، اور ایسی عزت کو جس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے۔ اور فلاح پانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت انعام رکھے ہیں۔ جس طرح اسلام کی 5 بنیادی اراکین ہیں اور ان پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، بالکل اسی طرح مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور عورتوں کو شرعی پردے کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حکم فرض عین ہے۔ فرض عین وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے روز محشر پوچھے گا، نہ کرنے پر سخت عذاب اور وعیدیں ہیں۔ کیونکہ عورتوں کو اور مردوں کو اس کا حکم صرف اور صرف قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پردہ کسے کہتے ہیں اور کب سے ہمارے اوپر یہ فرض ہوا ہے۔ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس پر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں اپنی سطر چھپانے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح نامحرم کے سامنے جانے کا بھی حکم ہے کہ اپنی زینت یعنی اپنی حیت نامحرموں سے چھپاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جن عورتوں میں یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہ جنتی ہوں گی، اور جن عورتوں میں یہ 4 برائیاں پائی جائیں گی وہ جہنمی ہوں گی۔ جنت میں جانے والی 4 عورتیں جو نہایت پاک دامن، اللہ کی اطاعت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں گی، بہت زیادہ باحیا اور شوہر کی گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہوں گی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتی ہوں گی اور صبر شکر سے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اور موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو نامحرموں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ جہنم میں جانے والی عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی عزت نہیں کرتی، بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں، اور شوہر کو مال کے لیے اتنا تنگ کرتی ہیں کہ وہ حرام کمانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی بری صفت والی عورتوں سے بچائے، آمین۔ عورت کے لغوی معنی ہے چھپا ہونا۔ تو جب کوئی عورت گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں اچھا اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں جو لڑکی سر اٹھا کر چلتی ہے اس کے والدین سر جھکا کے چلتے ہیں، جو لڑکی سر جھکا کے چلتی ہے اس کے والدین سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ملا ہے، تو ذرا سوچئے جب مرد کسی عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے
تو عورت بے پردہ کیوں گھومے گی؟ کیونکہ ہم جب ہی اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جب اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ خدا را ذرا سوچئے کہ اگر ہم باپردہ ہو کر باہر نکلیں گے تو شیطان ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے، اور جب عورت گھر کے اندر رہتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شرعی پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جا، جیسے اپنے نیک بندوں سے راضی ہوا۔